السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 28 اور پارہ 2 کے رکوع نمبر 12 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ ضاد کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی۔ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے اور وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، میم میں غنہ کر کے پڑھیں گے، میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آ کو ساکن پڑھیں گے تو وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا۔ تنوین کے بعد لام حرف عملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یالن ہوگا، بغیر لمبا کیے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ الف
سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم۔ نون ساکن کے بعد یا حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے حمزہ پر زبر ہے تو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یا واؤ مدہ ہوگا، یہاں پر 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد نون حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، اس نون کو اس نون میں ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم کو ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں 2 زیر کی تنوین کو ساکن کر دیں گے، جب را ساکن ہو جائے گی تو را ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے اس را کو پر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہ را پر پڑھی جائے گی اور وصلاً ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ را باریک پڑھی جائے گی۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا۔ جب وقف کریں گے تو را کو ساکن کر دیں گے اور جب ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 4 أشهر فإن فاءوا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس لیے یہاں پر واؤ مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ۔ طا حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو لمبا کریں گے، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہیں اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پر
قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ رمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا۔ واؤ مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، یہاں پر 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون کو یا کے اندر ملا دیں گے اور غنہ کریں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہے تو یہاں پر متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو یا کے اندر مدغم کر دیں گے یعنی کہ ملا دیں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس لیے اس قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی نون مشدد میں غنہ کریں گے، یہاں پر بھی نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے، نون مشدد میں یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، 2 زبر کی تنوین کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی نون مشدد میں غنہ کریں گے۔ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے تو ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس لام کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد ہا حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، تنوین کو خوب ظاہر کریں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللہ عزیز حکیم، صدق اللہ العظیم۔